إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم بندوں کو اپنی بندگی کے گر سکھلائے، اپنی عبادت کے طریقے بتلائے، اپنی رضامندی کا راستہ ہمیں سکھلایا اور بتلایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، ہادی، آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے عنوان تو سن لیا ہے۔ عنوان کے تعلق سے آپ کو علم ہو گیا کہ ایک بہت ہی اہم جو ہماری روزانہ کی زندگی سے متعلق چیز ہے، اسی سے متعلق آج کا یہ خطاب، آج کا یہ پروگرام ہے، نماز باجماعت اور اس کا حکم، اور نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہی جانتا ہے کہ نماز پنجگانہ کا ادا کرنا، 5 وقتہ نمازوں کا پڑھنا اس پر واجب ہے۔ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ بچے اس حدیث کو یاد کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت کا اقرار، دوسری چیز نماز کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے جو اسلام میں شہادتین کے اقرار کے فوری بعد ہر شخص پر واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ مشہور حدیث جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک
آدمی کی شکل میں، ایک مسافر، ایک اجنبی کی شکل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کئی ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک پہلا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اسلام کے تعلق سے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ. یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شہادتین کی اقرار اور اسی طرح نماز کو اسلام کا رکن قرار دیا. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کا سبھی کا اتفاق اس بات پر تھا کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ شخص کافر ہوا. صحابہ کرام کے درمیان سوائے نماز کے کسی اور چیز پر اس طرح اتفاق نہیں تھا جس طرح نماز کے ترک کرنے پر یہ اتفاق تھا کہ نماز کا ترک کرنا کفر ہے. اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس سلسلے میں واضح ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. کہا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا. یہ باتیں ہم سبھی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز کا ادا کرنا واجب ہے، لیکن عموماً جس چیز میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے یا جس چیز کو ہم تھوڑا اگر عام الفاظ میں کہوں تو جس چیز کو ہم تھوڑا سا لائٹ لے لیتے ہیں وہ ہے نماز کو باجماعت ادا کرنا. نماز کے باجماعت ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے. ہم ایسا لگتا ہے کہ اس کو گناہ کا سبب نہیں سمجھتے، گناہ کا باعث نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے اس عنوان کو اختیار کرنا پڑا. اس عنوان کی ابتدا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یقیناً اس سلسلے میں علماء اسلام کے درمیان، فقہا کے درمیان نماز باجماعت کے حکم میں کچھ اختلاف ہے. کئی ایک اقوال ہیں، ان میں سے 3 مشہور اقوال یہ ہیں کہ نماز باجماعت ادا کرنا شرط ہے. یعنی جس نے نماز باجماعت نہیں پڑھی، یعنی نماز کو باجماعت ادا نہیں کیا. یہاں جب جو ہے ہم نماز باجماعت کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز باجماعت اس مسلمان مرد پر جو کہ بالغ اور عاقل اور مقیم ہے، صحت مند ہے، اتنی صحت رکھتا ہے کہ وہ مسجد تک پہنچ جائے تو اس پر واجب ہوتی ہے. جہاں تک مسافر ہے تو اس پر جماعت واجب نہیں. خواتین ہیں ان پر جماعت واجب نہیں. جو بالغ نہیں ہیں ان پر تو نماز ہی واجب نہیں. اور جو مریض اتنا مریض ہے کہ وہ مسجد پہنچ ہی نہیں سکتا تو اس پر نماز واجب نہیں. باقی جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، تو ایسے شخص پر نماز باجماعت واجب ہوتی ہے. تو بہرحال جب ہم نماز باجماعت کے تعلق سے یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو علماء کا اختلاف ہے وہ اسی شخص پر ہے جو عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم ہو، مرد ہو. تو اس میں 3 مشہور اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ نماز شرط ہے. نماز شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ کو، 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں. گھر میں چاہے وہ 50 مرتبہ اس نماز کو ادا کر لے، وہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی. دوسرا قول یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کا باجماعت ادا کرنا واجب ہے. یعنی اگر کسی نے نماز کو ادا کیا لیکن گھر میں ادا کیا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، تو نماز تو اس کی ادا ہو گئی لیکن وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے ایک واجب عمل کو ترک کیا. جس طرح نماز پنجگانہ کا ادا کرنا ہم پر واجب ہے، بالکل اسی طرح نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی واجب ہے. جس طرح نماز کے ترک کرنے پر گنہگار ہوگا آدمی، اسی طرح یعنی کسی واجب عمل کو ترک کرنے پر جس طرح آدمی گنہگار ہوتا ہے، اسی طرح
نماز کو باجماعت نہ ادا کرنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایک واجب عمل کو ترک کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی اگر چند لوگ نماز کو باجماعت ادا کریں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گی، ان پر واجب نہیں، کیونکہ مسجد میں چند لوگ ایسے موجود ہیں جو نماز کو باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح قول اور راجح قول اس سلسلے میں جو ہے وہ دوسرا قول ہے کہ نماز کا باجماعت ادا کیا جانا ہر مسلمان مرد عاقل بالغ صحت مند مقیم پر واجب ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے اور نماز کو باجماعت نہیں ادا کرتا تو وہ گنہگار ہے، اسے اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ نماز باجماعت ہم پر واجب ہیں، یہ نمازیں باجماعت ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس کی یوں تو بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر کہ مجھے 35 سے 45 منٹ کا جو وقت دیا گیا ہے اس میں دو چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز باجماعت واجب ہے، دوسرا اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو نماز باجماعت کی کیا دلیلیں ہو سکتی ہیں، اس پہ دو ہی دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم باجماعت نماز ادا نہ کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو ہمیں واضح طور پر نماز کے باجماعت ادا کرنے پر جو آیت دلالت کرتی ہے وہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہوں تو ان کے لیے نماز قائم کریں اور ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز کو قائم کرے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ حالت جنگ میں نماز کو باجماعت ادا کرنے کے تعلق سے نازل ہوئی، اور نماز حالت جنگ میں صلاۃ خوف کے ادا کرنے کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صلاۃ خوف کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کی ویسے تو 5 شکلیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک معروف شکل جو احادیث میں بکثرت مذکور ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ آیت کریمہ جس چیز پر دلالت کر رہی ہے وہ کیا ہے اور کیسے۔ نماز جب صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے ڈر کی حالت میں، جب جو ہے کافروں کی شمشیریں، جبکہ کافروں کی اور دشمنوں کی تلواریں ہمارے سروں پر چمک رہی ہوں، موت کا خوف جو ہے سر پر منڈلا رہا ہو، ایسے وقت میں نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس نماز کو کیسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی، صلاۃ الخوف پڑھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 جماعتیں بنا دی، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، اور دوسرا حصہ کافروں کے سامنے ڈٹ جائے، جم جائے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی حرکت کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کی حفاظت کریں، اس جماعت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھائی، 1 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بعد بیٹھ گئے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت انہوں نے ادا کی، اور اس کے بعد وہ بھی تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیر دیا۔ تشہد سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد وہ جماعت جو کافروں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، یہ جو جماعت جس نے نماز مکمل کیا ان کے پاس پہنچ گئی، اور وہ جو جماعت مسلمانوں کی کافروں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی اور آپ کے پیچھے سب بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دوسری رکعت نماز پڑھائی اور تشہد میں بیٹھ گئے۔
صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے دوسری جماعت جس نے ایک رکعت ادا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی اٹھ کر کے اپنی دوسری رکعت ادا کی اور تشہد میں بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، صحابہ کرام نے بھی سلام پھیرا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعتیں ہوئی اور تمام صحابہ کرام کی بھی 2 رکعتیں ہوئی۔ تو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کی حفاظت بھی ہو اور نماز بھی باجماعت ادا کیا جائے۔ لیکن اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں امام کی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ امام جو ہے ایک رکعت پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ کرام کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سلام پھیر کر کے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح نماز قائم ہے اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے نماز میں شامل نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر جو ہے یہ عام حالت میں ہوں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز یعنی امام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ لازم آئے گا، جماعت کے قائم ہوتے ہوئے جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حالت جنگ میں، ڈر کی حالت میں، خوف کی حالت میں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ جو ہے صحابہ کرام اپنی اپنی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں اور اتنی ساری مخالفتوں سے بچ جائیں۔ اسی سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ نماز کا باجماعت ادا کیا جانا واجب ہے، اور اسی سے ابن القیم رحمہ اللہ نے آیت کے ایک دوسرا ٹکڑا فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے آیت کے ایک دوسرے ٹکڑے سے کہ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوسری وہ جماعت جس نے نماز ادا نہیں کیا، یعنی جو پہل کافروں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نماز کو باجماعت ادا کرے۔ آیت کریمہ میں اس بات کا حکم ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز قائم کرے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا کہ نماز فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کفایہ ہوتی کہ کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور دوسرے لوگ نماز کو باجماعت نہ ادا کریں تو دوسرے لوگوں سے گناہ معاف ہو جاتا، تو اللہ رب العزت اس دوسری جماعت کو یہ حکم دیتے کہ وہ لوگ جو ہے الگ سے اپنی تنہا نماز پڑھ لیں۔ ایک جماعت تو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر چکی ہے، لہٰذا ان لوگوں سے گناہ ساقط ہو گیا، وہ چاہے جیسے اپنی نماز پڑھ لیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ کہا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، کہا کہ دوسری جماعت بھی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو باجماعت ادا کرے۔ تو محترم سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں جب نماز قائم ہو جائے تو نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ نماز کو باجماعت ادا کرنا ہر شخص پر واجب ہے، یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث یا دوسری دلیل جو آج کی اس مجلس میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ آمُرَ مَنْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ میں اذان کا حکم دوں، فتقام، پھر نماز قائم کی جائے، تو میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم آمر من يصلي بالناس، پھر میں لوگوں کو میں کسی ایک شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة، کہا کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو نماز کا حکم دوں کہ ایک شخص ان کو نماز پڑھائے، اور میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس لکڑیوں کی گٹھر موجود ہوں، لکڑیوں کے جو ہے ڈھیر موجود ہوں، وہ میرے ساتھ آئیں اور میں جو ہے ان لوگوں کے پاس حاضر ہو جاؤں جو نماز نہیں پڑھتے اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، کہا کہ اور ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جو ہے جلا دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔
دونوں جہان کے لیے جو رحمت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سراپر رحمت ہے، ایسے نبی، وہ نبی جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی، کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں میں سے ایک رسول ایسا آیا ہے، یا تمہارے پاس ایک رسول ایسا آیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس پر وہ بات بہت بھاری گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے جو تمہیں تکلیف پہنچا دے، جو بات تمہیں تکلیف پہنچائے، جو بات تمہیں بھاری لگے، وہ بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بڑے شفیق، بڑے مہربان اور ان کے خیر خواہ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم، یہ ارادہ، یہ سوچنا کہ ایسے لوگ جو نماز کو باجماعت نہیں ادا کرتے ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں، یہ کسی سنت کے ترک کرنے پر ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کسی فرض کفایہ کے ترک کرنے پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا، یہ ایک ایسا گناہ تھا، یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ایسے لوگوں کو گھروں کے ساتھ جلا دیا جائے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ایک وضاحت ایک دوسری روایت میں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارادہ کیا، اس ارادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے پورا نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان گھروں میں جس میں یہ جو تارکین صلاۃ، نماز کو باجماعت ترک کرنے والے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کچھ ایسی خواتین ہوں گی اور کچھ ایسے بچے ہوں گے جن پر نماز کا باجماعت ادا کرنا واجب نہیں ہے، کہیں انہیں بھی ان کے ساتھ جو ہے یعنی گھن کے ساتھ، یعنی گیہوں کے ساتھ جو گھن بھی نہ پس جائے یا گھن کے ساتھ گیہوں بھی نہ پس جائے والا جو معاملہ ہے وہ نہ ہونے پائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، اس ارادے سے باز آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نماز ہم پر باجماعت واجب ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث یوں تو ایک مومن کے لیے، یوں تو ایک مسلمان کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، ایک دلیل کافی ہے اگر وہ حق کو قبول کرنا چاہے، اگر وہ راہ ہدایت کو اپنانا چاہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سن لیا آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم جو ہے ہم نے سن لیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ مومن کی یہی پہچان ہے۔ دلیلیں تو بہت ہیں، دینے کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر ہمیں یہ ایک دلیل مل جا رہی ہے، واضح طور پر ہمیں اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ نماز کا باجماعت ادا کرنا ہم پر واجب ہے، تو ایک مومن کو چاہیے کہ اسے فوری طور پر ادا کرے، اس میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی نہ کرے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی ایسا عذر ہو جو آپ کو جو ہے نماز باجماعت سے روک دے۔ مثال کے طور پر آپ مسافر ہیں، آپ پر نماز باجماعت ادا کرنا واجب نہیں ہے، آپ ایسے بیمار ہیں کہ آپ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ کرام جب جماعت قائم ہوتی تو یحاذا بین الرجلین، کہ وہ جو ہے دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حتی یقام فی الصف، یہاں تک کہ انہیں جو ہے لا کر کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا، یعنی ان کی استطاعت اس قدر بھی نہ ہوتی کہ وہ مسجد میں ان کو پہنچا دیں تو وہ صف تک کھڑے ہو جائیں، وہ جو ہے دو لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے بوجھ ڈال کر کے مسجد میں بلکہ صف تک جو ہے پہنچتے تھے۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا۔ تو لہٰذا اگر واقعی آدمی بیمار ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسا کہ وہ مسجد نہیں حاضر ہو سکتا تو کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص، اللہ رب العزت نے واقعی جو معذور ہیں اللہ رب العزت نے انہیں معذور رکھا ہے، واقعی اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہو جائے اور نماز کے وقت کا اسے پتہ نہ چلے، کسی کام میں مشغول ہو جائے اور اسے جو ہے اذان نہ سنائی دے، کسی کام میں مشغول ہو جائے اور وہ نماز کے وقت کو بھول جائے، تو کہا کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها،
اذا ذکرہا، کہا کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، کہ جو شخص نماز کو بھول جائے یا سو جائے، کیونکہ سو جانا یہ بھی عذر معقول ہے۔ اگر کسی کو نیند لگ جائے، اس نے الارم رکھا ہوا ہے، اس نے کسی کو کہا ہوا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا، لیکن لوگ جب بھول گئے، گھر میں خواتین ہیں کاموں میں مشغول ہو کر بھول گئی، آپ نے الارم رکھا ہوا ہے، لیکن گہری نیند کی وجہ سے آپ آواز سن نہ سکے، جاگ نہ سکے، اللہ رب العزت نے آپ کو معذور رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ جب جو ہے آدمی جاگ جائے، جب آدمی کو نماز کی یاد آ جائے، فوراً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، کہا کہ فوراً نماز کو پڑھ لے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے میں یہاں تک یہ ہے کہ اگر سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سورج کے غروب ہوتے وقت نماز کا ادا کرنا یہ حرام ہے، سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز کا پڑھنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ وہ وقت میں بھی جو ہے نماز کو، اگر کسی کی نماز چھوٹی ہوئی نماز ہے تو اسے فوراً ادا کر لینا چاہیے، تاکہ اگر سورج غروب ہونے میں چند سیکنڈ، چند منٹ بھی، ایک آدھ منٹ بھی باقی ہے اور ایک رکعت بھی اگر وہ پڑھ لے تو وہ گویا کہ اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی اگر پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے نماز کے وقت کو پا لیا، نماز اس کی قضا نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت بھی پا لیا تو اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ نماز کو اس نے جو وقت پر ادا کی، گرچہ کہ اس کی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹی ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نماز کے فرض ہونے اور کن پر فرض ہے اور کن کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں، اس کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ باقی جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہ کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت کیا صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا اور نہ ادا کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے وعید سنا دی، جہنم کی جو ہے خوشخبری سنا دی، یا انہیں جو ہے گنہگار ٹھہرا دیا اور ختم؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کتنے بجے سے شروع کیا میں دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، 15 منٹ ہو گئے جی۔ تو کہا کہ نماز کا باجماعت ادا کرنا اللہ رب العزت نے ہم پہ واجب کیا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا، لیکن کیا صرف اللہ رب العزت نے ہم پر نماز کو واجب کیا ہے، یا جو ہے صرف جو ہے وعید سنا کر کے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر جو نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں ان کے لیے اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کے دروازے اللہ رب العزت نے کھول رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو نماز کو باجماعت ادا کرنے پر جو فضیلتیں ہیں، اس سلسلے میں فضیلتیں بھی بہت ساری ہیں، ان میں سے 2-3 میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہا کہ نماز باجماعت یہ جو ہے تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 27 گنا اس کا جو ہے زیادہ اجر ملتا ہے۔ 27 گنا آپ نے ایک نماز کو باجماعت ادا کیا، ظہر کی نماز آپ نے نماز باجماعت ادا کی، آپ کو 27 مرتبہ نماز کے باجماعت ادا کرنے کا اجر ملے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایک آدھ ہفتہ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملے، کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ، کہ ایک نماز ادا کر لیں تو 1000 نماز، یہ 1000 سے بہتر کا جو ہے اجر و ثواب ملے۔ کتنے لوگ ہیں تمنا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ کاش چند نمازیں ہمیں حرم مکی میں پڑھنے کا موقع ملے کہ جس میں 1,00,000 سے زیادہ جو ہے اجر ہمیں ملے ایک نماز کے ادا کرنے کا۔ ہاں یقیناً یہ تمنا، یہ سوچ، یہ خواہش اپنی جگہ برحق ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق بھی عطا کرے۔ لیکن یہ آپ کے گھر کے بازو میں رہنے والی یہ مسجد، آپ کے آفس میں کے بغل میں قائم یہ مسجد، یہ بھی تو آپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ ٹھیک ہے وہاں 1000 نماز کا ثواب ہے، لیکن کتنی مرتبہ آپ جا پائیں؟ 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ، 40 دن، 2 مہینہ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ باقی آپ کی پوری زندگی آپ کے اپنے ملک میں، آپ کے اپنے شہر میں، آپ اپنے شہر ہی میں ہر نماز کو باجماعت ادا کریں تو ہر نماز کا اجر و ثواب 27 گنا بڑھ کر کے ملے۔ اس طرح سے اگر جو ہے آپ 5 وقتہ نمازیں ایک یعنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، تو 100 گنا جو ہے آپ کو نماز کا ثواب مل گیا۔
تو یہ جو ہے ایسے اجر و ہم خواہش تو کریں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور اپنے مسجد، اپنے گھر کے بغل میں جو مسجد ہے، آپ کے آفس، آپ کی دکان کے بغل میں جو مسجد ہے، اس میں جو اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس سے ہم جو ہے مستغنی ہو جائیں، اس سے بے نیاز ہو جائیں، یہ بالکل جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جو اجر و ثواب ہمارے لیے رکھا ہے، اس کو بھی جو ہے اس کی بھی خواہش رکھیں، اس کی بھی تمنا کریں، اس کے لیے بھی حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے مکمل طور پر نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل۔ سبحان اللہ، کہا کہ ایک نماز، عشاء کی ایک نماز کوئی باجماعت ادا کر لے تو کہا کہ فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ اس نے آدھی رات تک تہجد قائم کیا۔ یہ 27 گنا اجر و ثواب تو ایک طرف ہے ہی، اس کے علاوہ یہ اللہ رب العزت کا فضل دیکھیں، اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں ان لوگوں پر جو نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ عشاء کی نماز باجماعت آپ نے ادا کیا، اور آپ کو نصف لیل تک، آدھی رات تک نماز، یعنی تہجد کی نماز قائم کرنے کا آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مزید اللہ رب العزت کی رحمت پر جو ہے غور و تدبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ کہا کہ جو شخص نماز فجر کو آ کر کے بھی باجماعت ادا کر لے تو گویا کہ وہ پوری رات، ساری رات گویا کہ اس نے تہجد میں جو ہے گزار دی۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ دن کی تھکاوٹ ہمیں رات میں تہجد قائم کرنے سے جو ہے مانع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رات میں ہمیں 2 رکعت تہجد پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، کیا کریں؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ بس آپ عشاء کی نماز کو، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر لیں، ساری رات، مکمل رات گویا کہ آپ تہجد کی نماز قائم کر رہے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اور اسی طرح وہ شخص جو نماز کو باجماعت ادا کرے اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، فرمایا، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه۔ کہا کہ جو شخص وضو کرے، نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، اور پھر نماز باجماعت کے لیے، نہیں، فرض نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو اور لوگوں کے ساتھ باجماعت ادا کرے، کہا کہ غفر اللہ له ذنوبہ، کہا کہ اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہمارے ایسے گناہ ہیں جو ہماری کتنی نیکیوں میں آڑے آ جاتے ہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں نیکیوں سے دور رکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی مزید نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے، مزید نیکیوں کی اسے توفیق ملتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ دلیلیں، یہ کچھ فضیلتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے چند واقعات یا چند جو ہے اسلاف کے چند آثار کی طرف بھی اشارہ کر دوں جو نماز باجماعت کی اہمیت و فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں، ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ، کہا کہ 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، کہا کہ ما اذن المؤذن منذ 20 سنہ وانا فی المسجد، کہا کہ میں جو ہے مسجد ہی میں ہوتا ہوں جب جو ہے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، صرف جماعت کے وقت نہیں حاضر ہوتے، 1-2 منٹ پہلے حاضر نہیں ہوتے، بلکہ نماز باجماعت کا اس قدر لحاظ ہے، اس قدر اہتمام ہے کہ 1 دن 2 دن نہیں بلکہ پورے 20 سال انہوں نے ذکر کیا کہ پورے 20 سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ جب مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میں مسجد میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح حاتم الاسم کہتے ہیں، فاتتنی الصلاة فی الجماعة فعزالی ابو اسحاق البخاری وحدہ، کہا کہ ایک دن میری، حاتم الاسم کہتے ہیں کہ ایک دن میری نماز باجماعت فوت ہو گئی، میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکا۔ ابو اسحاق البخاری یہ آئے اور انہوں نے میری تعزیت کی،
مجھے تسلی کے کلمات کہے۔ تعزیت آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کے گھر میں میت ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آئے تو لوگ جاتے ہیں اسے تعزیت کے کلمات اس کے حق میں کہتے ہیں، اسے تسلی کے کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کہا کہ میری نماز باجماعت فوت ہو گئی تو ابو اسحاق البخاری آئے اور میری تعزیت انہوں نے، یعنی یہ اتنا بڑا مسئلہ، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس پر ابو اسحاق البخاری نے حاتم الاسم کی تعزیت کی اور ان کے گھر پر آ کر کے ان کو تعزیتی کلمات کہے۔ اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ حاتم الاسم کی تعزیت ابو اسحاق البخاری نے آ کر کے کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حاتم الاسم کہتے ہیں کہ وَلَوْ مَاتَ لِي وَلَدٌ، کہا کہ وَلَوْ مَاتَ لِي وَلَدٌ فَعَزَّانِي لَعَزَّانِي أَكْثَرُ مِنْ 10 آلاف، کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری نماز باجماعت چھوٹ گئی تو ابو اسحاق البخاری نے میری آ کر کے تعزیت کی، بلکہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ صرف ایک ہی شخص نے آ کر کے میری تعزیت کی۔ اگر میرے کسی بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو 10,000 سے زائد لوگ آتے اور میری تعزیت کرتے۔ انہیں افسوس اس بات پر تھا کہ لوگوں نے میری اتنی بڑی مصیبت مجھ پر نازل ہوئی، اتنی بڑی جو ہے اتنا بڑا اجر و ثواب مجھ سے فوت ہوا، اور اس پر صرف تعزیت کرنے والے، تسلی دینے والے ایک ہی شخص تھے۔ اگر میرا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا، انتقال کر جاتا تو 10,000 سے زائد لوگ آ کر مجھے جو ہے تعزیت کرتے، مجھے تسلی کے کلمات کہتے۔ کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا لِأَنَّ مُصِيبَةَ الدِّينِ أَهْوَنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ مُصِيبَةِ الدُّنْيَا، کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں بہت بڑی ہو گئی۔ آج لوگ جو ہے دنیا میں کوئی مصیبت، دنیاوی مصیبت کوئی پہنچے تو اسے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آخرت کی مصیبت کو لوگ جو ہے اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج میری نماز باجماعت ترک چھوٹ گئی ہے تو صرف ایک ہی شخص آ کر کے میری تعزیت کر رہا ہے، جبکہ اگر دنیا کی کوئی مصیبت مجھے پہنچتی تو 10,000 لوگ پہنچتے اور میری تعزیت کرتے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ لَأَن تُمْلَأَ أُذُنُ ابْنُ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْمَعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَا يُجِيبُ، کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان کو سنے اور پھر جواب نہ دے، یعنی جو ہے مسجد میں حاضر ہو کر کے باجماعت ادا نہ کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے کان میں سیسا بھر دیا جائے تاکہ وہ اذان ہی نہ سنے۔ اور آخری جو چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آخری اثر ہے سلف کا، اور یہ جو ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تقریر کا، یہ اس خطاب کا خلاصہ ہے، یہی اہم سبب ہے جس کی وجہ سے ہم سے نمازیں باجماعت چھوٹ جاتی ہیں۔ اثر کیا ہے؟ کہا ما فات احد صلاة الجماعة الا بذنب اصابہ، کہا کہ کسی بھی شخص سے کوئی نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کسی شخص سے اگر نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہی وجہ ہے جو عموماً ہم چاہتے ہوئے بھی نماز کو باجماعت ادا نہیں کر پاتے۔ ہزار ہیلے، ہزار بہانے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہزار رکاوٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز کو باجماعت ترک کرتے ہیں۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ما فات احد صلاة الجماعة الا بذنب اصابہ، کہا کہ کسی شخص کی نماز باجماعت ترک ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کو نماز باجماعت سے دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہمارے گناہ بڑھ جائیں تو یہ سبب ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں باجماعت چھوٹنے لگتی ہیں، ہمارے چاہنے کے باوجود، ہماری کوشش کے باوجود۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود نماز کو باجماعت ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں۔ اگر ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہے تو یقیناً یہ جو ہے بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں باجماعت چھوٹ رہی ہیں۔ اگر ہم جو ہے اس سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر لیں، اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کر لیں، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز باجماعت کی توفیق عطا کرے۔ کیونکہ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں
کہ روپیہ روپیے کو کھینچتا ہے، پیسے پیسے کو کھینچتے ہیں، اسی طرح نیکیاں نیکیوں کو کھینچتی ہیں اور برائیاں برائیوں کو کھینچتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت یعنی دنیا یعنی آسمان و زمین بھر کر کے بھی اگر ہم گناہ لے کر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ رب العزت نے اپنی توبہ کا جو ہے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کہا فرمایا اللہ رب العزت نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہوں سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رکھا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں باجماعت ادا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، تو اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے توفیق طلب کریں کہ ہماری نمازیں باجماعت ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ رب العزت ہم سبھی کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں ہم سے جو بھی کوتاہی اور جو بھی سستی اس سے پہلے ہوئی ہے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سستی و کاہلی اگلے زمانے میں، اگلے آنے والے